عاشقان ابا عبداللہ الحسین، یقیناً مجھے احساس ہے کہ آپ عزاداران سید الشہداء یکم محرم سے عزاداری ابا عبداللہ الحسین میں مصروف ہیں۔ حق عزاداری اگرچہ ہم سے ادا تو نہیں ہوتی، لیکن اپنے وسعت کے مطابق، استطاعت کے مطابق ہر کوئی یہ کوشش کرتا ہے عزاداری ابا عبداللہ الحسین میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ اپنے استطاعت کے مطابق عزاداری ابا عبداللہ الحسین کو منائیں، اور حق بھی یہی ہے۔ ایک حسینی، ایک دعویٰ دار جو کہ اپنے آپ کو حسینی کہلاتا ہے، تو اس کو یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے ابا عبداللہ الحسین کی عزاداری منائیں، اور ساتھ ساتھ درس کربلا بھی لیں۔ درس عاشوراء، پیغام عاشوراء جب تک اس عزاداری سے، اس مکتب حسینی سے، درسگاہ حسینی سے ہم نہیں لیں گے، اس وقت تک شاید وہ عزاداری اتنی مفید ثابت نہ ہو جتنی ہونی چاہیے۔ کربلا والوں سے درس لے کر عزاداری ابا عبداللہ الحسین منائے، برپا کریں۔ اور میں اس فقیہ بزرگ، رہبر کبیر انقلاب اسلامی آیت اللہ امام خمینی علیہ الرحمہ کا ایک قول نقل کروں آپ کی خدمت میں۔ بار بار فرماتے تھے امام خمینی، اگر اسلام زندہ ہے تو محرم اور سافر کی وجہ سے۔ اور رہبر کبیر، رہبر اسلامی بھی یہی فرماتے ہیں بار بار اپنے خطابات میں، ہم اپنے پورے سال کے رزق اور پورے سال کے لیے اسلام کا تحفظ جو ہے ہم ابا عبداللہ الحسین کی عزاداری سے لیتے ہیں۔ اور حق بھی یہ ہے، کیونکہ سچا پیروان ابا عبداللہ الحسین ہے، عزاداری کو حقیقی معنوں میں سمجھا ہے، لہٰذا یہ جملات، یہ کلمات اگرچہ ہمارے پلے میں شاید نہ پڑے۔ عزاداری ابا عبداللہ الحسین درسگاہ ہے کربلا، بہت بڑی درسگاہ ہے۔ اگرچہ دنیا میں ہم بہت بڑے درسگاہوں میں جا کر درس حاصل کرتے ہیں، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، حوزات میں، لیکن یہ درس کربلا، یہ کربلا کی جو یونیورسٹی ہے وہ ایسی عظیم یونیورسٹی ہے کہ جو حقیقی معنوں میں انسان کو انسانیت کی معراج تک کوئی یونیورسٹی، کوئی درسگاہ لے کر جا سکتی ہے تو وہ کربلا کی یونیورسٹی ہے۔ لہٰذا ہمیں عزاداری ایک سچے عزادار کے طور پر منانا چاہیے۔ کربلا سے ہمیں درس عاشوراء لینا چاہیے۔ پیغام عاشوراء جب تک ہم نہیں لیں گے، لہٰذا میں یہ تو نہیں کہہ سکتا، میں جرأت نہیں کر سکتا کہ آپ کی عزاداری قبول نہیں ہے، آپ کی عزاداری اثر انداز نہیں ہے۔ یقیناً ہے، لیکن حقیقی معنوں میں جس طرح ابا عبداللہ الحسین کی عزاداری کرنے والا ایک عزادار، ایک عاشق کو ہونا چاہیے، جب تک درس کربلا نہیں لے گا، پیغام عاشوراء نہیں لے گا، اس وقت تک شاید مفید نہ ہو۔ ابا عبداللہ الحسین نے کربلا تشریف لے جاتے ہوئے جب مدینے سے، جب کارواں کے ساتھ نکلے تھے، مدینے سے مکہ، مکے سے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے جب کربلا کا سفر کیا، تو جا بجا ہر جگہ درس دیا ہے، درس عاشوراء، درس کربلا، پیغام کربلا۔ اب خطابات ابا عبداللہ الحسین کو اٹھا کر دیکھیں، درس ہے انسانیت کے لیے، جا بجا حجت تمام کی ہے۔ اس زمانے والوں، یہ زمانے والوں سے 61 ہجری والوں سے مختص نہیں ہے، روز قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ابا عبداللہ الحسین نے درس دی ہے۔ انہی کلمات میں سے ایک کلمے کو، ایک جملے کو جو ابا عبداللہ الحسین کے زبان مبارک سے جاری ہوا، سرنامہ کلام قرار دیا۔ فرماتے ہیں، الا ترون، کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں، ان الحق لا يعمل بی، حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ ابا عبداللہ الحسین نے کربلا کے لیے نکلنے کا پورا مقصد، پورا اہداف تفسیر کے ساتھ بیان کی ہے۔ انہی میں سے اس کلمے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔
اور باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے، تو جب ایسا زمانہ آ جائے تو ابا عبداللہ الحسین فرماتے ہیں اس وقت ایک مومن کی ذمہ داری کیا ہے، ایک عاشق ابا عبداللہ الحسین کی ذمہ داری کیا ہے؟ لیرغب المؤمن فی لقاء ربی، تو جب ایسا زمانہ آ جائے حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے، حق پائمال ہو رہا ہے، باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے، تو ایک مومن کے لیے شائستہ یہ ہے، ایک مومن کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ لقاء پروردگار کی تمنا کرے، یعنی موت کی تمنا کرے۔ پھر اس معاشرے میں ایک مومن، ایک انسان جو انسانیت پر باقی ہے، اس کے لیے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ تو آج کا ہمارا معاشرہ دیکھیں، میں پورے پاکستان کی بات نہیں کرنا چاہوں گا، ہمارے بلتستان کے معاشرے کو دیکھیں، بہت پرآش و دور ہے آج بلتستان میں۔ الحمدللہ آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں، علماء تشریف رکھتے ہیں، یہ علماء کی مرہون منت ہے۔ آج بھی بلتستان کا معاشرہ اگر آج بھی دائرہ اسلام کے اندر کسی حد تک اگر ابا عبداللہ الحسین اور کربلا والوں کی پیروی کرتا ہوا نظر آتا ہے ہمارا معاشرہ، تو علماء کی قدر جانیں، یہ معاشرے میں رہنے والے علماء کی مرہون منت ہے۔ واقعاً آج اس معاشرے میں جوانوں کو ایسے باتیں کہتے ہوئے سنتے ہیں، تعجب ہوتا ہے کہ کیا ہوا ہے بلتستان کے معاشرے کو۔ اس معاشرے کو یہاں تک پہنچانے میں یقیناً ہمارا کردار ہے، ہم میں سے ہر کوئی قصوروار ہے، کوئی بھی شانہ خالی نہیں کر سکتا ہے، اگرچہ کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑا اس پرآشوب دور میں ہمارے جوان ہمارے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں، اور ہمیں خبر نہیں ہے، ہم خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ بلتستان کے جوان آج کہاں جا رہے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے۔ خدا را ان جوانوں کو بچائیں۔ جب تک ایک معاشرے میں صالح جوان نہیں ہوں گے، جوان بے دین ہوں گے، لا دین ہوں گے، بے نمازی ہوں گے، تارک الصلاۃ ہوں گے، تو وہ معاشرہ زوال پذیر ہوتا جائے گا۔ وہ معاشرہ پھر رہنے کا قابل معاشرہ نہیں رہے گا۔ اور اس میں سے اس حقیر کو جہاں کہیں پر بھی توفیق ملی ہے، میں نے اپنی ذمہ داری جان کر جہاں کہیں پر اپنے دیہاتوں میں جہاں کہیں پر بھی موقع ملا ہے میں نے تذکر دی ہے۔ اس میں بڑا ہاتھ ہمارا ہے، خود ہمارا ہاتھ ہے، گھر کے سربراہوں کا ہاتھ ہے۔ گھر کے سربراہ نے اپنے گھر میں رہنے والے جوانوں کی تربیت کا اہتمام نہیں کیا ہے، فقط مسجد تک انہوں نے ذمہ داری سونپ کر رکھی ہے، مدرسوں تک ذمہ داریاں سونپ کر رکھی ہے، علماء تک ذمہ داریاں سونپ کر رکھی ہے۔ ایک بہتر اسلامی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پسند معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے ہر ایک کی اس کے وسعت کے مطابق، اس کی بساط کے مطابق ذمہ داری ہے۔ ہم ان ذمہ داریوں سے غافل ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، آج بلتستان کا معاشرہ کہاں جا رہا ہے۔ اور سب سے بڑا جو اس معاشرے کو اس حد تک پہنچانے میں جو بنیادی میں کہوں تو بیجا نہیں ہوگا کردار، ہم نے اپنے گھروں کے چھتوں پر شیطان بٹھا کر رکھے ہیں۔ آپ متوجہ ہوتے ہیں یا نہیں مجھے نہیں معلوم، واقعاً میں دیکھ رہا ہوں بلتستان کے معاشرے میں گھروں کے چھتوں پر جس شیطان کو بٹھا کر مسلط کر کے ہم نے اپنی حلال کمائی سے رکھا ہے، اس کا بڑا اثر ہے اس معاشرے کو خراب کرنے میں۔ واقعاً ایسا ہے، کسی کو سمجھ میں آئے نہ آئے، کوئی سمجھے نہ سمجھے، یہ الگ بات ہے۔ ہر گھر کے اس سربراہ کی ذمہ داری ہے، کم سے کم اس شیطان کو بٹھایا ہے تو اس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھے۔ ہمارے جوان آج کیا کرتے ہیں، رات بھر کہاں پر مصروف ہوتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ابا عبداللہ الحسین نے 1400 سال پہلے والے 61 ہجری والے انہی انسانوں سے ابا عبداللہ الحسین مخاطب نہیں ہوئے ہیں، ہم سے خطاب کیا ہے۔
اگر ہم دعوادار ہیں، ہم عزادار ابا عبداللہ الحسین ہے، امام سجاد ہے، عاشقان کربلا ہمارا اگر دعویٰ ہے ہونے کا، تو پھر ہماری ذمہ داریاں ہم سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ امام نے ہم سے خطاب کیا ہے، حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے، باطل سے روکا نہیں جا رہا۔ ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے آج؟ گھر کے سربراہ نے کبھی غور کیا ہے؟ نرم تکیے میں سر رکھ کر فکر کی ہے؟ نہیں، دنیا میں لگے ہوئے ہیں۔ آج جوان ہاتھ سے نکل، بلدستان کے جوان، وہ صالح جوان، ایک معاشرہ ہوتا تھا، ہم فخر سے، یہ ہم حقیر اس معاشرے سے باہر نکل کر جو جانے والے ان کو پتہ ہے، ہم فخر سے کہتے تھے ہمارا معاشرہ، بلدستان کا معاشرہ ایسا بہترین معاشرہ، خدا پسند معاشرہ، تمام واجبات کی بات نہیں، مستحبات پر عمل کرنے والا معاشرہ۔ اگر کہیں پر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو بلدستان کا رخ کرے، فخر سے کہتے تھے۔ وہ معاشرہ آج کہاں جا رہا ہے؟ مستحبات کی بات نہیں، آپ واجبات سے انکار کرنے لگے ہیں۔ آج دین کی جو بنیادی چیزیں ہیں، اصول الدین، اللہ نعوذ باللہ، اصول دین کے انکار کرنے والے آج موجود ہیں ہمارے معاشرے، کہیں اور سے آئے نہیں، ہاں ہمارے معاشرے سے پلے بڑے۔ ہمارے معاشرے میں پل بڑھ کر جوان ہونے والے جوان آج ملحدانہ نظریات رکھتے ہیں۔ ہمیں بیدار رہنے کی ضرورت ہے، واقعاً بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، یہ نہ کہیں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر جو ہے شیخ صاحب کی ذمہ داری ہے، اخن کی ذمہ داری ہے، حجی صاحب کی ذمہ داری ہے، محلے کے بڑے کی نہ، کس نے کہا ہے؟ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی بساط کے مطابق۔ گھر کے سربراہ کی ذمہ داریاں الگ ہے، خانہ خاتون کی ذمہ داری الگ ہے۔ سربراہ اگر ان چیزوں کی رعایت نہیں کرتا ہے تو ایک زینبی کنیز ہونے والی خاتون گھر میں کیوں اٹھ کھڑی نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں روکتی؟ کیوں تذکر نہیں دیتی؟ ہم دنیا میں غرق ہیں۔ بچوں کی ذمہ داری ہے، جوانوں کی زیادہ ذمہ داری ہے، معاشرے کے جوان بیدار ہو۔ اگر کسی معاشرے میں خرابیاں نظر آتی ہے تو وہ معاشرے کے جوان صالح ہو، وہ حسینی کردار رکھنے والے جوان ہو، اکبر کے ماننے والے جوان ہو، تو وہ معاشرہ بہترین معاشرہ ہو سکتا ہے۔ آئیڈیل کا زمانہ ہے نا، آج نمونے تلاش کرتے ہیں، جوان کہتے ہیں فلان اس میں ہم اس کی پیروی کرتے ہیں، یہ وہ آئیڈیل ہے، یہ آئیڈیل۔ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کربلا والا آپ کے لیے بہترین آئیڈیل ہے۔ کوئی ایسا گھرانہ آپ تلاش کر کے دیکھیے گا، بزرگوں کے لیے بزرگ آئیڈیل ہو، جوانوں کے لیے جوان آئیڈیل ہو، بچوں کے لیے بچے نمونے ہو، خواتین کے لیے خواتین آئیڈیل ہو، کہیں ایسا گھرانہ آپ کو نہیں ملے گا سوائے ابا عبداللہ الحسین کا گھرانہ۔ بہترین نمونہ، بہترین آئیڈیل۔ کربلا والوں سے درس کربلا لے لے، کہیں اور جانے کی آپ کو ضرورت محسوس نہیں ہوگی، واقعاً ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ کربلا والے بہترین آئیڈیل ہے، بہترین۔ اور ہم فخر کریں تو فخر کر سکتے ہیں، کسی مذہب میں کسی فرقے میں ایسے پیشوا نہیں ملے جو ہمیں ملے ہیں۔ پھر آپ کو کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نوجوانان عزیز، جوان، آپ معاشرے کے، آپ کا کردار معاشرے میں بنیادی ہوتا ہے، آپ کی رفتار، آپ کا گفتار معاشرے میں بنیادی ہوتا ہے۔ جوان صالح ہو، جوان تربیت یافتہ ہو، جوان عاشقان کربلا ہو تو وہ معاشرہ کبھی بھی خراب نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ہمارا معاشرہ آج خرابیوں کی طرف جا رہا ہے، آج ہمارے ہاتھوں سے جوان نکل کر کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم غافل رہے ہیں، ہم نے جوانوں کی تربیت نہیں کی ہے۔ ایسے جوان پل بڑھ کر بڑے ہوئے ہیں، جوان ہوئے ہیں، اب وہ ہمارے کنٹرول سے نکل گئے ہیں۔ یہ نقصان کس کے لیے ہو رہا ہے؟ آج پوری دنیا کی میڈیا، سوشل میڈیا، ان کا ایک ہی کام ہے، آپ کے جوانوں کو آپ سے چھینا جائے، آپ کے جوان آپ کے کنٹرول سے نکالیں۔
جب کسی معاشرے سے جوان چھن جائے، جوانوں میں حمیت دینی نہ ہو، غیرت دینی نہ ہو، تو پھر وہ معاشرہ کھوکھلا معاشرہ ہے، اس معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے، وہ معاشرہ دن بدن روز بروز زوال پذیر ہے، پھر وہ بلندیوں کی طرف نہیں جاتا ہے، بہترین امام حسین پسند معاشرہ نہیں بن سکتا ہے، زینب پسند معاشرہ وہ نہیں بن سکتا ہے۔ ہماری آج جوان بچیاں کہاں جا رہی ہے؟ جوانوں سے مراد فقط لڑکے نہیں ہیں، لڑکیاں ہماری زیادہ حساس ہے، یہ لڑکیوں کے معاملے میں زیادہ حساس ہونے کی ضرورت ہے۔ دشمن واقعاً چھیننا چاہتے ہیں آپ سے آپ کے جوان، لہٰذا بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ابا عبداللہ الحسین نے جا بجا پوری زندگی ہمارے تمام ائمہ معصومین کا یہی شیوا رہا ہے، انسانیت کو باقی رکھنے کے لیے۔ جس اسلام کو پیغمبر اسلام نے 23 سال زحمتیں برداشت کر کے، تکلیفیں برداشت کر کے جس اسلام کو لایا پہنچایا، اس اسلام کو باقی رکھنے کے لیے تمام ائمہ معصومین نے بہت ساری قربانیاں دی ہے، ایسی قربانیاں جو کربلا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے عظیم قربانیاں، لازوال قربانیاں۔ کیوں کہا جاتا ہے اسلام کو، دین اسلام کو الاسلام محمدی الحدوث و حسینی البقاء؟ دین اسلام حادث، دین اسلام آیا تھا محمد مصطفیٰ کے دور میں، اور باقی اگر رہا ہے دین اسلام، روز قیامت تک کے لیے بیمہ ہوا ہے اسلام، تو حسینی دور میں 61 ہجری میں۔ ابا عبداللہ الحسین نے یہ ساری قربانیاں ایسی ہی بس آزاداری کے لیے، فقط آزاداری نہ، آج ہمارے جوان آزاداری کے نام پر ہی اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں، جوان نہیں کر رہے ہیں، البتہ یہ دشمنوں کی سازشیں ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رات بھر آزاداری ابا عبداللہ الحسین، شب داریاں، صبح کی نماز قضا کر رہے ہیں، مقصد حسین کا خلاف ہے۔ کربلا والوں نے جن اہداف کے لیے وہ لازوال عظیم قربانیاں پیش کی تھی، اس کے خلاف ہیں، سراسر خلاف ہے۔ اگر نماز کی اہمیت نہ ہوتی دین اسلام میں تو ابا عبداللہ الحسین کبھی بھی یہ عظیم قربانی پیش نہ کرتے۔ اس نماز کو بچانے کے لیے، دین اسلام کو باقی رکھنے کے لیے روز قیامت تک ابا عبداللہ الحسین نے اپنے سارے کنبے کو کربلا میں قربان کیا۔ سب سے عزیز ترین جان جو ہوتی ہے انسان کے لیے، وہ راہ خدا میں قربان کیا ابا عبداللہ الحسین نے۔ تو یہ صرف عزاداری کے لیے نہیں ہے، عزاداری اپنی جگہ پر، عزاداری عبادت ہے، کوئی بھی خلاف نہیں ہو سکتا، کوئی منکر نہیں ہو سکتا ہے۔ عزاداری آج مقایسہ کیا جاتا ہے، دشمنوں نے یہ سازش کی، جوانوں کے اذہان کو خراب کرنے کے لیے مقایسہ کیا جاتا ہے، عزاداری بہتر ہے یا نماز بہتر ہے؟ کوئی مقایسہ نہیں ہے۔ اگر اس میں سے ایک سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں تو پھر وہ نہ عزادار ہے نہ وہ پھر نمازی ہے۔ نماز اپنے ٹائم پر، عزاداری اپنے ٹائم پر، دونوں بہترین عبادت ہے۔ ہر ایک کی اپنی جو ہے جائیگاہ ہے اسلام میں۔ عزاداری ابا عبداللہ الحسین کم عبادت نہیں ہے، لیکن کبھی آپ مقایسہ نہیں کر سکتے ہیں نماز بہتر ہے یا عزاداری ابا عبداللہ بہتر ہے، نہیں، کوئی مقایسہ ہی نہیں ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ عزاداری اپنے وقت پر بہترین عبادت، اور نماز دین کا ستون۔ عزاداری دین کے اندر ہے، اس دین کو ستون کی ضرورت ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتا ہے الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جب آپ کا دین قائم نہیں رہے گا، دین باقی نہیں رہے گا، عزاداری کہاں سے آئے گی؟ آپ تو بلدستان کے معاشرے میں آزادانہ طور پر رہ کر آپ عزاداری مناتے ہیں، آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تبھی آپ مقایسے کرتے ہیں۔ آپ عزاداری کے لیے لوگ اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں۔ اس عزاداری ابا عبداللہ الحسین کو باقی رکھنے کے لیے وہ سمجھتے ہیں جائیگاہ عزاداری، مقام عزاداری، مقصد کربلا، درس پیغام عاشورہ وہ سمجھتے ہیں کیا ہے۔
ہمیں تو کبھی جان کی کیا، ہم ابھی تھوڑا مالی جو ہے قربانیوں کی ہمیں ضرورت محسوس نہیں ہوئی ابھی تک بلدستان کے معاشرے، تو ہم عزاداری، حقیقت عزاداری کو کہاں سمجھیں گے؟ آپ کو معاشرے میں ہمارے زمانے میں ہم 1400 سال پہلے نہیں جاتے ہیں، ائمہ معصومین پیغمبروں کی مثالیں پیش نہیں کرتے ہیں۔ آپ کے زمانے میں اسلام کو باقی رکھنے کے لیے، نماز کو قائم کرنے کے لیے، عزاداری ابا عبداللہ الحسین کو باقی رکھنے کے لیے ایسے نمونے ہیں جنہوں نے اپنے ایک نہیں، دو نہیں، 7 جوان بچوں کو اس راہ میں قربان کی ہے۔ آیت اللہ شیخ زکزاکی کی مثال آپ کے پاس ہے، آپ نے میڈیا میں دیکھا ہوگا، ملاحظہ کیا ہوگا، بہت زیادہ وقت نہیں گزرا ہے، آج سے 3-4 سال 5-6 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ ہوتا ہے حقیقی عاشق عزادار، 7 بچوں کو، جوان بچوں کو اس راہ میں قربان کر کے ابا عبداللہ الحسین کا حقیقی عزادار ہونے کا ثبوت فراہم کر رہا ہے شیخ زکزاکی، کہیں اور سے نہیں، افریقہ سے، رنگ میں سب سے کالے، شکل و صورت میں سب سے اگر ہم مقایسہ کریں تو، لیکن ان کا دل عشق ابا عبداللہ الحسین سے لبریز ہے، حقیقت عزاداری کو سمجھا ہے، کربلا کی قربانیوں کو سمجھا ہے، تبھی تو اپنے گھر بار کو لٹانے میں، گھر بر کے نوجوانوں کو لٹانے میں 7 جوان معمولی نہیں ہوتا ہے۔ کسی کا چھوٹا بچہ کہیں پر خدا نخواستہ کہیں کسی حادثے کا شکار ہوتا ہے تو وہ ان ماں باپ سے جا کر پوچھے کتنے تکلیف میں ہوتے ہیں۔ 7 کڑیل جوان کو اکبر کی راہ میں فدا کر کے فخر محسوس کرتا ہے عزاداری ابا عبداللہ الحسین کو بچانے کے لیے۔ مقصد عزاداری نماز کو قائم رکھنے کے لیے، دین اسلام کو قائم رکھنے کے لیے میرے 7 بچے دین پر قربان ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ حقیقی عاشق ہوتے ہیں۔ ہم بلدستان والے بہت ہی آرام سے چل رہے ہیں، دین اسلام بہت ہی آسانی سے ہمارے ہاتھ میں آیا، عزاداری بہت ہی آسانی سے ہمارے ہاتھ میں، ہم بہت ہی لاپرواہ، بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ آج پہلے والا وہ معاشرہ نہیں ہے، بلدستان کا معاشرہ واقعاً نہیں ہے۔ آج معاشرہ، بلدستان کا معاشرہ بہت خطرے میں ہے، چاروں طرف سے دشمن نے گھیر لیا ہے، چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اگر ہم آج بھی بیدار نہیں ہوئے تو بلدستان کا معاشرہ پھر کسی اور معاشرے سے شاید مقایسہ بھی نہ کر سکے۔ بلدستان کا معاشرہ خراب ہونے میں دیر نہیں لگ رہا، بہت کم وقت میں۔ آج بھی اگر جوان عاشقان ابا عبداللہ الحسین، عاشقان کربلا اگر بیدار ہو تو آج بھی بچا سکتے ہیں معاشرے کو۔ علماء کی سرپرستی میں، بزرگان کی مشورت سے آج بھی جوان بیدار ہو کر اپنے معاشرے کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ معمولی نہ لیں آپ، مذاق نہ سمجھے، واقعا رونے، ہم ابا عبداللہ الحسین کو تو روتے ہیں، ابا عبداللہ الحسین سے پہلے ہمیں خود اپنے لیے رونے کی ضرورت ہے۔ آج اپنے لیے، اپنے نفسوں کے لیے رونے کی ضرورت ہے، اپنے گھروں کے لیے رونے کی ضرورت ہے، پھر آپ ابا عبداللہ الحسین کے لیے جا کر روئے، مقصد ابا عبداللہ الحسین حل ہو جائے گا۔ لہٰذا گزارش یہ ہے، گزارش خصوصاً ان منطقوں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں پھر بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، شہروں میں آپ مختلف علاقوں سے تشریف لائے ہوئے ہیں، سکردوں میں بسے ہیں، یہاں پر آپ زندگی آپ کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہے۔ شہروں میں دور سے جو ہوائیں آتی ہیں، جو مختلف ثقافت اور فرہنگ آتا ہے، وہ جلدی سرایت کرتا ہے شہروں میں، لہٰذا ہم اور آپ کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے۔ سکردوں میں رہنے والے مؤمنین کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، جو دیہاتوں میں، مختلف علاقوں میں، کھرمنگ میں، خپلوں میں، شگر میں، ان جگہوں میں رہنے والے مؤمنین سے بڑھ جاتی ہے۔ واقعاً آپ ایک طرف تو آپ سفیر ہیں، ان علاقوں سے آ کر یہاں پر بسے ہیں، دوسری طرف اگر آپ اس معاشرے کو بہترین نمونہ آئیڈیل معاشرہ بنائے تو آپ سے وہاں کے مومنین، مختلف دیہاتوں کے مومنین آپ سے درس لیں گے، آپ کے معاشرے کو دیکھ کر وہاں کا معاشرہ سدھر جائے گا۔ لہٰذا شہروں میں رہنے والے مومنین کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے، خصوصاً ہمارا جو سینٹر ہے سکردو ہے، سکردو میں رہنے والے مومنین کی ذمہ داریاں واقعاً زیادہ ہے، بڑھ جاتی ہے۔
دگنا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا مومنین کو بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ابا عبداللہ الحسین نے مختلف جگہوں میں انسانیت کو درس دی ہے، اور ایسا فطرت شناس امام ہے ابا عبداللہ۔ ہمارے سارے معصومین، سارے ائمہ، کوئی فرق نہیں ہے، ابا عبداللہ الحسین ایسا فطرت شناس امام، پیشوا امام، انسانیت کی فطرت کو پہچانتے ہیں۔ اور انسانی فطرت ایسی ہوتی ہے کہ جب انسان کو کسی کام سے منع کیا جاتا ہے، روکا جاتا ہے، تو پھر وہ اسی چیز کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے۔ کیوں منع کیا گیا، کیوں روکا گیا؟ اور امام ابا عبداللہ الحسین ایسا فطرت شناس امام فرماتے ہیں، لا تفعل خمسہ افعل ما شاء۔ 5 چیزوں سے اپنے آپ کو روکو، 5 چیزوں کو انجام نہ دو، افعل ما شاء، اس کے بعد آپ آزاد ہو، کھلی چھٹی دے رہے ہیں، جا کر آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ آزاد ہو۔ دیکھو کتنا فطرت شناس انسان۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، انسان کی فطرت ایسی ہوتی ہے، جب کسی چیز سے روکا جاتا ہے، کسی چیز سے منع کی جاتی ہے، تو اسی کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے، فکر مند رہتا ہے ہمیشہ، کیوں؟ تجسس ہوتا ہے۔ اور ہمارے پیشوا کسی بھی مذہب کو، کسی بھی فرقے کو ایسے پیشوا نہیں ملے ہیں، فطرت شناس، انسان کی فطرت پہچاننے والے ائمہ، پیشوا فرماتے ہیں 5 چیزوں کو اگر آپ کر سکتے ہو، 5 چیزوں کو انجام نہ دو، اگر یہ کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو کھلی چھٹی ہے، افعل ما شاء، جو کچھ آپ انجام دینا چاہتے ہو، جس راستے میں جانا چاہتے ہو، آزاد ہو، چلے جاؤ۔ کون سی چیزیں ہیں؟ میں جتنا وقت نے اجازت دیا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پہلی چیز، میں عربی آپ کی خدمت میں عرض نہیں کروں گا، زیادہ وقت لینے کا باعث بنے گا۔ پہلی چیز امام ابا عبداللہ الحسین فرماتے ہیں، خدا کی حکومت سے نکل کر چلے جاؤ۔ خدا کی جو حکومت ہے، اس دائرہ اختیار حکومت پروردگار سے نکل کر چلے جاؤ، پھر افعل ما شاء، آپ جو کچھ انجام دینا چاہتے ہو انجام دو، آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہو آزاد ہو، جو آپ کے فکر میں آئے، جو گناہ کرنا چاہتے ہو آپ آزاد ہو، چلے جاؤ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ خدا کی حکومت سے نکل کر۔ کتنا فطرت شناس ہے، لطف آتا ہے واقعاً ائمہ معصومین کے ان فرامین کو جب پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں تو خدا کی حکومت سے نکل کر چلے جاؤ، پھر اس کے بعد آپ آزاد ہو، آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جو کچھ انجام دینا چاہتے ہو آپ آزاد ہو۔ ممکن ہے انسان کے لیے؟ اس دنیا میں اگر ہم کسی حکومت کو پسند نہ کریں، نہ چاہیں، جیسے ہم پاکستان میں ابھی جن کی حکومت ہے، ابھی تو شاید کسی کی بھی حکومت نہیں ہے الحمدللہ ابھی، لیکن حکومت ہوتی ہے مختلف پارٹیوں کی، نواز شریف کی حکومت، پیپلز پارٹی کی حکومت، عمران خان کی حکومت، مختلف حکومت، یا ہمارے بلدستان کے دائرے گلگت بلدستان میں اگر کوئی حکومت، کوئی انسان چاہے پسند نہ کرے، اسے اس حکومت میں بیٹھنے کا جی نہ چاہے، تو پھر وہ نکل کر کسی اور حکومت میں جا سکتا ہے۔ وہ جا کر کہیں اور کسی اور ملک میں جا کر بسا، مثلا انڈیا گیا تو اس حکومت سے نکل گیا، وہ اس کے دائرہ اختیار میں ہے۔ ابھی ہم لوگ ایران میں زندگی کرتے ہیں، مثلا پاکستان کی حکومت ہمیں پسند نہیں آیا، ہم جا کے ایران میں زندگی کرتے ہیں، کر سکتا ہے، انسان کے لیے ممکن ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ خدا کی حکومت سے نکل کر چلے جاؤ، اگر ممکن ہے تو پھر آپ آزاد ہو، جو کچھ آپ انجام دینا چاہتے ہو انجام دو، جو کچھ کرنا چاہتے ہو آپ آزاد ہو، آپ کہیں پر بھی جاؤ، کوئی ایسا جگہ دکھاؤ جہاں پر خدا کی حکومت نہ ہو۔ بس جب ہر جگہ خدا کی حکومت ہے، آپ مشرق کی طرف جاؤ، مغرب کی طرف جاؤ، جنوب شمال، جہاں جانا چاہتے ہو آپ جا کر دیکھ لو، تلاش کرو کوئی اور ایسی جگہ جہاں خدا کی حکومت نہ ہو۔
تو پھر آپ آزاد ہو۔ اگر آپ کے لیے ممکن نہیں ہے جہاں کہیں پر اس جہاں میں کوئی ایسی جگہ تلاش کرنا جہاں پر حکومت خدا نہ ہو، تو پھر آپ کی بس میں نہیں ہے، آپ جا کر گناہ نہیں کر سکتے ہو۔ بس انسان آزاد نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ گنجائش نہیں ہے۔ خدا کی حکومت سے نکل کر وہ کہیں نہیں جا سکتا ہے، پھر کیسا گناہ کرتا ہے؟ اس کے باوجود جب دائرہ حکومت الہی میں بیٹھ کر گناہ کرتا ہے تو وہ کتنا بد نصیب انسان ہے۔ نواز شریف کی دائرہ حکومت میں بیٹھ کر تو اس کے خلاف نہیں کر سکتا، خدا کے دائرہ حکومت میں بیٹھ کر گناہ کرنے والا انسان کتنا شقی بدبخت انسان ہوگا۔ فرماتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ آپ خدا کا دیا ہوا رزق کھانا بند کر دو۔ خدا کا رزق کھانا بند کر دو، پھر آپ آزاد ہو۔ اگر یہ کام کر سکتے ہو تو آپ جا کر جو کچھ کرنا چاہتے ہو آپ آزاد ہو، جا کر انجام دو۔ جو گناہ کرنا چاہتے ہو، جوانان عزیز، جو گناہوں کی طرف آپ کے جو اذہان راغب ہے، ہمیشہ گناہ کے فکر میں رہتے ہیں، اگر خدا کے رزق کھانا بند کر سکتے ہو تو آپ آزاد ہو کر سکتے ہو گناہ، وگرنہ نہیں کر سکتے ہو، آپ کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے گناہ کرنا۔ خدا کا دیا ہوا رزق کھاتے ہوئے اگر گناہ کرتے ہو تو آپ اس انسان کے مانن ہو۔ کسی انسان کو کوئی دعوت دے کر مہمانی میں بلائے، کھانا کھلائے، مہمانی کرے، پھر وہ میزبان کھانا کھانے کے بعد پلیٹ میں چھید کر کے سوراخ کر کے واپس کرے تو کتنا بدبخت انسان ہوگا وہ۔ اور خدا کا رزق کھا کر گناہ کرنے والا، خدا کے مقابلے میں کھڑا ہونے والا انسان بھی ہو بہو یہی ہے کہ جس طرح وہ میزبان آ کر مہمانی میں کھانا کھانے کے بعد چھید کر کے جاتا ہے، دسترخوان کو چیر کر جاتا ہے، اس سے بدبخت ترین انسان ہے خدا کی رزق، خدا کا دیا ہوا نعمتوں سے استفادہ کرنے کے بعد جو ہے وہ گناہ کرتا ہے۔ بس انسان کی گنجائش نہیں ہے، انسان آزاد نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا انسان آزاد خلق ہوا ہے، اپنے معنی میں آزاد خلق ہوا، دائرہ اسلام کے اندر بیٹھ کر آزاد ہے، آپ دین پر عمل کرتے ہوئے آزاد ہے، وگرنہ آپ آزاد نہیں ہے۔ اگر آزاد ہے تو جاؤ، ابا عبداللہ الحسین کی عزاداری کرتے ہو نا، عاشق ابا عبداللہ ہونے کا دعویدار ہو، میرا کلام نہیں ہے، کسی عالم نے نہیں کہا، ابا عبداللہ الحسین نے فرمایا ہے۔ خدا کا رزق کھانا بند کر دو، اگر ممکن ہے تو جا کر آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ آزاد ہو۔ بس انسان آزاد نہیں ہے۔ تیسری چیز، خدا کی نعمتوں سے استفادہ مت کرو، پھر اس کے بعد آپ آزاد ہو، جہاں جا کر جو کچھ کرنا چاہتے ہو آپ کر سکتے ہو۔ خدا کی نعمتوں سے ان کو استعمال مت کرو، گناہوں میں مدد نہ لو ان چیزوں سے، پھر آپ آزاد ہو، جا کر جو کچھ کرنا چاہتے ہو آپ کر سکتے ہو، پھر آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ فطرت شناس امام، درس کربلا، پیغام عاشوراء، کیا اختیار انسان کے اختیار میں ہے؟ اے انسان تو جو کہتا ہے یہ گھر میرا ہے، یہ گاڑی میری ہے، یہ بلڈنگ میرا ہے، آپ ان چیزوں کو چھوڑو، میں ان چیزوں کا ذکر نہیں کرتا، آپ اپنی اس چھوٹی سی باڑی میں دیکھو، آپ گناہ ہاتھ کے ذریعے کرتا ہے انسان، جا کر کسی پر ظلم کرتا ہے، یہ ہاتھ آپ کا نہیں ہے، یہ خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو آپ کو دی گئی ہے۔ دنیا میں ایسے لاکھوں انسان بستے ہوں گے دونوں ہاتھوں کی اس نعمت سے محروم ہے، وہ کروڑوں مال و دولت خرچ کر کے بھی یہ وہ ہاتھ نہیں لگا سکتے جو خدا نے نعمت بنا کر آپ کو دی ہے۔ جب آپ یہ ہاتھ خدا کی نعمت ہے، اس کو گناہ میں استعمال نہیں کر سکتے ہو، آپ کو مجال نہیں ہے، تو پھر کس طرح گناہ کر سکتے ہو آپ؟ پیروں سے چل کر جا کر گناہ کرتا ہے نا انسان، پیر کیا ہے؟
جا کر اسپتالوں میں جا کر ذرا دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو دونوں پیروں سے محروم ہے، اس نعمت سے خدا نے ان کو محروم رکھا ہے، آپ کو دی ہے، عنایت کی ہے، آپ پر منت کی ہے خدا نے، ان نعمتوں سے جا کر گناہ میں استفادہ کرتے ہو، استعمال کرتے ہو، شرم نہیں آتی انسان کو؟ دل کیا ہے؟ اس دل کے لیے آج پورا دنیا لٹانے کے لیے لوگ تیار ہے کہ دل نہیں بنا سکتا. یہ دل کس نے بنا کر دیا ہے آپ کو؟ کیا آپ کا کمال ہے؟ یہ آپ نے کہیں سے خرید کر لایا ہے؟ نہیں، یہ خدا کی نعمت ہے. دل، فکر، ذہن، یہ پوری باڈی میں آپ سرچ کریں، آپ دیکھیں ایک ایک اعضاء کو اٹھا کر دیکھیں کون سی نعمت ہے جو آپ نے لا کر. آپ تو صرف ایک کپڑا تو شاید بنا سکتے ہو، ایک ٹوپی تو پہن سکتے ہو، پوری باڈی میں سے کوئی عضو لا کر دکھائے. آپ اپنی زندگی، اپنی مال و ثروت خرچ کر کے، دنیا آپ خرچ کر کے لا کر دکھاؤ ایک ایسی نعمت جو خدا نے تمہیں دی ہے. پھر خدا کی ان نعمتوں سے مدد لے کر گناہ کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ واقعاً شرم کی بات ہے. میں ممبر رسول میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہاں. جس ابا عبداللہ کی آپ عزاداری کر رہے ہیں ان کا قول نقل کر رہا ہوں. میری ذمہ داری ہے جب میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں تو میں سناؤں. اور محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. بس انسان کی بس کی بات نہیں ہے، انسان کی بس کی بات نہیں ہے، انسان آزاد نہیں ہے. کلام معصوم سے پتہ چلتا ہے انسان آزاد نہیں ہے، انسان کے دائرہ قدرت میں کچھ بھی نہیں ہے. اے انسان، اگر دائرہ اسلام کے حدود میں، محدودے میں رہ کر اگر آپ انسان بن کر اگر آپ زندگی بسر کرے، گزارے، تو پھر آپ کے اس زندگی کو قدر قیمت ہے، وگرنہ کچھ بھی نہیں ہے انسان. قرآن نے کہا نا کتنے ہیں جو کہ چلتے پھرتے مردے ہیں. ہم کہتے ہیں نا ایک دنیا سے یہ جان نکلنے کے بعد ان کو مردہ کہتے ہیں، نہیں، قرآن کہتا ہے چلتے پھرتے مردے ہیں. چل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کچھ بھی معلوم نہیں کیا ہو رہا ہے معاشرے میں، کیا گزر رہا ہے، اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے اسے پتہ نہیں ہے. ان کو چلتے پھرتے مردے. ہم کہتے ہیں جان نکلنے کے بعد، دفن کرنے کے بعد مردہ کہتے ہیں. نہیں، حقیقت میں وہ مردہ نہیں ہے. ایسے تو بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی عزیز ترین جانیں اسلام پر فدا کی، اپنا خون بہا کر وہ زندگی بھر کے لیے، قیامت تک کے لیے زندہ ہوئے ہیں. شہداء زندہ ہے. خدا کا کلام ہے، میرا نہیں ہے. ان کو کبھی مردہ مت کہو، تصور بھی نہ کرو. وہ زندہ ہے، خدا کے ہاں رزق کھاتے ہیں. ہم یہ سمجھتے، ہمارا تصور یہ، ہماری فکر یہاں تک ہے. پھر وہ زندہ ان زندوں کی کوئی ارزش نہیں ہے. پس خدا کی نعمتوں سے استفادہ نہ کرو، مت کرو. اس کے بعد آپ آزاد ہو. جہاں کہیں جا کر جو کچھ آپ کی فکر میں آتا ہے، آپ کے ذہن میں آتا ہے، آپ اسے کر آپ اس دنیا سے گزر جاؤ، پھر آپ آزاد ہو. نہیں، اگر نہیں کر سکتے ہو، خدا کی نعمتوں سے استفادہ نہیں کر سکتے ہو، آنکھ، کان، ہاتھ، پیر، سب کچھ، دل، دماغ، ذہن، فکر خدا کی نعمتیں، جب ان سے آپ مدد نہیں لے سکتے ہو گناہ میں، تو پھر آپ آزاد بھی نہیں ہو گناہ کرنے کے لیے. بالکل آزاد نہیں ہو. بس میں نے آپ زیادہ زحمت دی. میں چاہتا تھا ان 5 کے 5 چیزوں کو بیان کروں، زیادہ وقت آ گیا ہے. آج جس امام کی عزاداری کرنے آپ آئے ہیں، اس امام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں. آپ امام سید سجاد کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، کیسی زندگی کی ہے. اگر کربلا 61 ہجری میں برپا ہوا، ابا عبداللہ الحسین نے وہ عظیم بے مثال قربانیاں دی، تو کربلا کو دنیا تک پہنچانے والے سید سجاد ہیں. مبلغ کربلا کی تبلیغ کرنے والے، کربلا کو روز قیامت تک کے لیے زندہ رکھنے، نہ کربلا کو بلکہ اسلام کو روز قیامت تک کے لیے زندہ رکھنے کے لیے اہتمام کرنے والے امام کا نام سید سجاد ہے.
ایسا عظیم المرتبت امام. ہمارے معاشرے میں یہ تصور ہے نا بیمار امام کہتے ہیں، نہیں، سید سجاد بیمار امام نہیں ہے، فاتح کوفہ و شام امام ہے. ظاہری طور پر جسمانی طور پر آپ کو بیمار نظر آ رہے تھے. یزید، آل یزید، پورا آل سفیان کے اس پلیدی کو، اس منحوس مقاصد کو خاک میں ملانے والے امام کا نام سید سجاد ہے. فاتح کربلا اگر ابا عبداللہ الحسین ہے تو فاتح کوفہ و شام زینب کبریٰ اور سید سجاد ہے. ایسی قربانیاں پیش کی، ایسی عظیم قربانیاں اور ایسی تعلیمات ہے ہمارے چوتھے امام سے، امام سجاد کی ایسی تعلیمات ہے روز قیامت تک کے لیے، انسانوں کے لیے، انسانیت کے معراج تک پہنچنے کے لیے بے بہا تعلیمات، جو کہ زبور آل محمد کہا جاتا ہے، صحیفہ سجادیہ کا جسے نام آپ دیتے ہیں. شاید مومنین میں سے بیشتر بہت ساروں نے کبھی صحیفہ سجادیہ کو پڑھنا کیا دیکھا بھی نہیں ہوگا. یہ ہماری بدقسمتی ہے. ہم ان اماموں کے ماننے والے پیروکار ہیں، ان اماموں کے پیروکار، لیکن ہماری بدبختی ہے ہمارے معاشرے میں صحیفہ سجادیہ سے نا آشنا ہمارا معاشرہ. کسی نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، بہت سنے. زبور آل محمد کہا جاتا ہے، وہ دعاؤں کی کتاب، نہ فقط دعائیں ہیں اس کے اندر، انسان کے لیے زندگی گزارنے کے لیے بہترین سرمشق صحیفہ سجادیہ ہے. آپ جا کر دیکھیں، اپنے بچوں کو تعلیم دے صحیفہ سجادیہ کی، تعلیم دے. جا کر کسی معلم کے پاس جا کر اس کے پیر پکڑ کر گڑ گڑا کر کہیں ہمارے بچوں کو صحیفہ سجادیہ سمجھائے، زبور آل محمد سمجھائے، تاکہ وہ ایک عاشق حسینی، عاشق سید سجاد بن کر زندگی گزارے. ہم نے کون کون سی چیزوں کو فراموش نہیں کیا، نہیں بولا ہے. نہج البلاغہ جیسی عظیم سرمایہ جس سے ہم درکنار ہے، معلوم نہیں ہمیں. اور زبور آل محمد جس کتاب کو نام ملی ہے، یہ امام سید سجاد زین العابدین کی کتاب، دعاؤں کی کتاب. امام نے فقط دعائیں نہیں پڑھی. ہاں، آپ تصور نہ کریں کسی مسجد کے گوشے میں بیٹھ کر امام سید سجاد بس دعائیں پڑھتے تھے، ذکر و اذکار نہیں. ان کی جڑیں کاٹی ہے ابو سفیان، نسل ابو سفیان کی جڑیں. جس طرح کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں آنے والوں کی جڑیں وہاں پر تلواروں کے ذریعے ابا عبداللہ اور ان کے آوار و انصار نے کاٹی ہے، سید سجاد نے صحیفہ سجادیہ کے ذریعے سے نسل ابو سفیان کی جڑیں کاٹی ہے روز قیامت تک کے لیے. ایسے امام ہیں، ایسے امام سید سجاد کے عام ماننے والے ہیں. اور ایسا عظیم امام کیا کیا مصیبتیں برداشت نہیں کیا حضرت سید سجاد نے. کربلا کا چشم دید گواہ، حسین کا امتحان 61 ہجری میں عصر عاشور تک تھا. شہادت تو آل محمد کا ورثہ تھا نا، شہادت پیش کی حسین نے. سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا رہا سید سجاد. کئی بار کربلا میں حالت احتضار طاری ہوئی سجاد پر، کیوں نہ ہوتی. ان بدبختوں نے اپنے ان نجس لاشوں کو دفنا دیا تھا، لیکن آل کسا، خامس آل ابا عبداللہ اور ان کے آوان و انصار بے گور و کفن کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر 3 دن تک پڑے رہے. کسی جوان بیٹے کے لیے سب سے بڑی مصیبت اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی جوان بیٹا ہو اور اس کی مائیں بہنیں پھوپھیاں بے مغنہ و چادر کوفہ کی بازاروں میں شام کے اس نجس دربار میں آئے تو اس جوان بیٹے کے لیے کیسے برداشت ہوگا؟ کوفے میں کسی نے سوال کیا تھا امام سجاد سے، مولا آپ سر جھکائے ہوئے کیوں ہیں؟
مولا نے فرمایا اے سائل تو نے انصاف نہیں کیا۔ اس نے یہ بھی سوال کیا تھا مولا جب آپ کا چچا مسلم اسی دربار میں آیا تھا نا سینہ تان کر آیا تھا، سینہ سر اٹھا کر آیا تھا، سید سجاد نے کیا فرمایا سائل تو نے انصاف نہیں کیا۔ جب میرا چچا آیا تشریف لایا تھا تو سینہ تان کرا اس لیے تشریف لایا تھا، مسلم کے ساتھ اس کی بہنیں بے مخنہ و چادر نہیں تھی۔ اے سائل میں سر کیوں نہ جھکاتا، میرے ساتھ میری پھوپھیا بے مخنہ و چادر کوفیوں کے سامنے چل رہی ہے، میری بہنیں سر ننگا کوفے کی بازار میں چل رہی ہے، سید سجاد کے لیے اس سے بڑھ کر تکلیف کیا ہو سکتی ہے؟ جب مولا سے سوال کیا، جب واپس مدینہ تشریف لائے تو کسی نے سوال کیا مولا آپ پر سب سے زیادہ سخت وقت کہاں گزرا؟ مولا نے 3 بار فرمایا الشام الشام الشام۔ کیوں مولا شام نہ فرماتے؟ سائل نے دوبارہ سوال کیا مولا اکبر کے سینے پر برچھی تو کربلا میں لگی، اصغر کا گلا کربلا میں نہر ہوا، قاسم کا لاشا کربلا میں پائمال ہوا، عباس کے شانے کربلا میں کٹے۔ مولا آپ کے بابا نہ زمین پر نہ گھوڑے کی زین پر تیروں پر معلق ہو کے کربلا میں رہا، پھر آپ کیوں فرماتے ہیں الشام الشام الشام؟ مولا نے فرمایا اے سائل تو نے انصاف نہیں کیا، کربلا میں سب کچھ مجھے برداشت تھا، شہادت آل محمد کا ورثہ تھا، لیکن شام کا دربار ہو، شرابیوں کی محفل ہو، سید سجاد بیڑیوں میں جھگڑے ہو، ساتھ میں پھوپھیاں بہنیں آل محمد کی خواتین بے مخنہ و چادر ہو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب